نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور کو محسن نقوی سے ملاقات کرنی چاہیے تھی یا نہیں، اور دوسرا کہ عمران خان نے ایک حکم جاری کیا تھا علی امین گنڈاپور کے لیے اڈیالہ جیل سے۔ کیا علی امین گنڈاپور نے عمران خان کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو آج مکمل انفارمیشن دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے تھے کچھ دنوں پہلے علی امین گنڈاپور کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں اور اس کے بعد پکچر سامنے آئی تو عمران خان نے بہت مایوسی کا اظہار کیا کہ علی امین گنڈاپور کو تو ملاقات کرنی چاہیے تھی لیکن تصویر نہیں بنوانی چاہیے تھی۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات تھی اور بہت سے ہوئے۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دو دن پہلے علی امین گنڈاپور کی محسن نقوی سے ملاقات ہوئی، اور محسن نقوی کو علی امین گنڈاپور نے گلے لگا کے تصویریں بنائیں اور عمران خان کے زخموں پر نمک چھڑکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پنجاب میں جو ظلم و ستم ہوا تھا محسن نقوی کی قیادت میں ہوا، پی ٹی آئی کی خواتین گھر پر چھاپے مارے گئے، بچوں پر ظلم کیا گیا۔ جیسے کہ پیدا ہوا بچے پر بھی پنجاب پولیس نے پیر رکھا، اس کو اپنے سینے سے لگا رہے جیسے دو بھائیوں 200 سال سے بچھڑوں مل گئے۔ علی امین گنڈاپور کو شرم آنی چاہیے، غیرت مند آدمی ایسا نہیں حرکت کرتا، لیکن علی امین گنڈاپور تو صرف بے غیرتی دکھاتے رہے، پی ٹی آئی کے لوگوں پر ظلم ستم دیکھتے رہے۔ ایسا نہیں ہو دیہاتوں میں پولیس جلسے کرنے کو پی ٹی آئی سے کرتی رہی۔ محسن نقوی نے پنجاب میں جو ظلم و ستم کیا وہ فرعون کے بھائی کے اور کے حقدار ہیں، لیکن کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اس لیے سینے سے لگا کر مسکرا رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو پی ٹی آئی پر ظلم نظر نہ آیا۔ آپ ملاقات کرتے بے شک، لیکن آپ اس کو سینے سے نہیں لگاتے۔ کیا آپ کا بھائی تھا؟ کیا آپ کی بہن کے گھر والا تھا؟ آپ اتنی اچھی طرح مل رہے تھے کہ پنجاب کی عوام پی ٹی آئی پنجاب میں ظلم جو ستم کیا وہ اتنی جلدی بھول گئے۔ ابھی تک پی ٹی آئی کے لوگ جیلوں میں موجود ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور ایسے ملاقات کر رہے ہیں جیسے گھر میں کوئی بھائی آیا ہو، بہنوئی آیا ہو۔ آپ کو ملاقات کرنی چاہیے تھی، لیکن جو پی ٹی آئی پر اس نے ظلم و ستم کیے ہیں وہ پی ٹی آئی بھول گئی، یا آپ نے عمران خان سے غداری کی، عمران خان کے حکم کی نافرمانی کی، آپ اسے سینے سے لگا رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے محسن نقوی اور اس کے مضبوط ترین وزیر ہے، لیکن آپ کو ملاقات کرنی چاہیے تھی تو آپ تصویر نہ بناتے، آپ تو سینے سے لگا رہے ہیں جیسے دو بھائی 200 سال سے بچھڑے ہیں، اور آج آخری ملاقات کرنے کے بعد وہ ایک بھائی دنیا فانی سے کوچ کر جائے گا۔ ابھی تک پنجاب میں جو لوگ قید ہیں محسن نقوی کی طرف سے، جو نون لیگ کے کہنا کہ محسن نقوی نے 9 مئی کرائے وزیر، جو عمران خان پہ گھر پر حملہ کیا محسن نقوی کی زیر قیادت ہوا، جو کچھ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ محسن نقوی کی قیادت میں ہوا، آپ ایسے جلدی بھول گئے کہ عمران خان کے حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ نے تو پی ٹی آئی کے جو ظلم ستم ہوا کیا آپ بھول گئے ہیں کہ پی ٹی آئی پر جو دن رات ظلم ہوتے رہے، کیا آپ بھول گئے ہیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں جب عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش آیا تو عمران خان کے گھر پر محسن نقوی نے حملہ کروایا، اور محسن نقوی اور آئی جی پنجاب نے عمران خان کے گھر پر حملہ کیا تھا؟ کیا علی امین گنڈاپور وہ بھول گئے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری ابھی آرڈر ہی نہیں ہوئی، تو عمران خان کو گرفتار کرنے میں محسن نقوی کا اہم کردار تھا، لیکن اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی پر ظلم و ستم ہوا اس میں محسن نقوی کا اہم کردار تھا۔ آپ اس کو ایسے سینے سے لگا رہے ہیں جیسے آپ کا کوئی فیملی کا رشتہ دار ہو، یا آپ اتنا ملنے تاولے تھے جیسے کہ آپ کا کوئی بھائی ہو 200 سال سے بچھڑی، آپ کو پی ٹی آئی پر ظلم نظر نہ آیا، پی ٹی آئی کی خواتین پر ظلم نظر نہ آیا، پنجاب میں جو ظلم و ستم نظر ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا لی گئی، پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بچ کر دودھ پیتے بچوں کو بھی ظلم کیا گیا پنجاب میں، لیکن آپ تو ایسے سینے سے لگا رہے تھے جیسے آپ کا بھائی ہو۔ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، سینے سے ملاقات بے شک کریں، لیکن آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پاکستانی قوم اور پنجاب میں لوگ بہت سے
دکھ اور محسوس کیا کہ علی محمد گنڈاپور نے ایسی حرکت کی ہے اور عمران خان کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ اگر ملاقات کرنی ہے لیکن تصویر نہیں بنانی چاہیے، لیکن علی محمد گنڈاپور ایسے ملاقات کر رہے، جھپیاں پا رہے جیسے 2 مہینے کئی عرصے سے ملاقات نہ کر پائیں، اور آج ملاقات کسی موقع پر ہوئی تو دونوں کے ارمان نکال رہے ہیں۔ لیکن علی محمد گنڈاپور کو پنجاب کے ستم بھول گئے، لیکن افسوس پاکستان میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ علی محمد گنڈاپور اقتدار جب کرسی پر بیٹھا تو عمران خان کا وہ مل گئے۔ اس سے تم سے پہلے بھی پرویز خٹک اور محمود خان بھی خود کو خدا سمجھتے تھے، لیکن زمین بوس ہوئے۔ آپ نے عمران خان کی وجہ سے جیتے، لیکن آپ کو کیونکہ آپ کے بھائی کو الیکشن جیتنا، اس لیے آپ محسن نقوی سے ملاقات کرتے رہے، لیکن آپ کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پنجاب میں جو ہو سو ہو۔ پنجاب کے لوگوں پر جو آج ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں سب محسن نقوی کی اشرواط سے کیا گیا۔ کوئی ایسا کام نہ ہو جو ن لیگ کے فائدے کے لیے نہ ہو۔ لاہور میں گوجرانوالہ، فیصل آباد، لیا، بکھر کوئی ایریا پنجاب کا نہیں۔ میاں والی کی دیہات، فیصل آباد، جنوبی پنجاب، شمالی پنجاب، وسطی پنجاب، کوئی ایسا علاقہ نہ ہو جہاں ظلم نہ کیا گیا ہو۔ ہر علاقے سے 2 یا 4 بندے اس وقت بھی جیل میں ہیں۔ پنجاب کے لوگ میں آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، آپ ایسے ملاقات کر رہے ہیں۔ اور پنجاب کے لوگوں کو جو جیلوں میں ان کے خاندانوں نے آپ نے زخموں پر تیل مرچیں چھڑکیں، آپ کو فوری طور پر معافی مانگنی چاہیے تھی، اور پاکستانی قوم اور پی ٹی آئی کے جو لوگ قید ہیں جیل میں ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ تو ایسے ملاقات کر رہے جیسے آپ کی بہن ہو اور بچھڑی ہو 200 سال سے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی۔ شرح افریدی کے ساتھ جو ہوا پنجاب میں، اس کے بعد بہت سے محسن نقوی نہیں کیا دشمن بھی ہو، اس کی والدہ یا کوئی رشتہ دار ہوتا تھا جنازے میں جانے چاہتا تھا لیکن نہیں جانے دیتے۔ ایک کیس میں بری ہوتے دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لے جانا، ایک کیس میں بری ہونا اس کو گرفتار کر لے جانا، ایک مقدمہ چھوڑنا پھر اس کو گرفتار کر لینا۔ پنجاب پولیس نے جو پیسے بٹورے محسن نقوی کی اشرواط سے ہی بٹورے ہیں، اور جو ظلم ہوتا رہا پنجاب میں سے اس کی قیادت میں کیا گیا۔ پنجاب کے لوگوں کو بہت ستم ڈھائے گئے، لیکن آپ تو ملاقات کرنے میں تصویر ایسے بنائی کہ یہ تصویر بہت کچھ یاد دلاتی رہے گی۔ بہت سے لوگ جو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے لوگ قیادت ہے، یا ڈاکٹر یاسمین راشد قید ہیں، عالیہ حمزہ قید ہیں، صنم جاوید قید ہیں، اور اس کے بعد کئی اور اعجاز چودھری ہیں، اور بہت سے رہنما پنجاب میں، اور گورنر صاحب کا گورنر عمر چیمہ اس وقت قید میں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں، اور جو ایک خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی پنجاب میں، وہ محسن نقوی کے حکم پر کی گئی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی۔ محسن نقوی ایک شیطان ہے، ابلیس ہے، اسے اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ لیکن اس نے پنجاب میں جو کیا، اور دوسرا کہ پنجاب میں جو مینڈیٹ چوری کیا گیا وہی محسن نقوی کی اشرواط پر کیا گیا۔ امید ہے پاکستانی قوم کو یہ آپ بتائیں گے کہ آپ نے جھپیاں کیوں پائیں، لیکن امید ہے آپ اس کی حرکت سے جواب تو نہیں دیں گے، کیونکہ آپ تو اقتدار میں بیٹھ کر سب کچھ بھول گئے، اور پاکستانی قوم پر جو ظلم و ستم ہوئے اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ لیکن پاکستانی قوم جانتی ہے تم لوگوں کو، اور تم ہی عمران خان کے پیٹھ میں چھرا گھومتے ہو۔ عمران خان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے وزیر اعلیٰ کے پی کے لگا دیا گیا، لیکن صرف باتیں کرتا بھی تو کچھ ہوا نہیں۔ جیسے کہ لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں، ابھی تک کتنے لوگ اور جیلوں میں ہوں گے جو کے پی کے سے ہوں گے، پنجاب میں، سندھ میں، دیگر جگہوں پر ہے، لیکن آپ کو تو فرصت ہی نہیں مل رہی جھپیوں پہننے پر۔ پاکستان دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر مقدمہ درج ہوتا ہے، اسی زمانے میں دوسرے مقدمے گرفتار کے پھر تیسرے ایریا کی پولیس ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں سا قانون تھا؟ لیکن علی محمد گنڈاپور آپ تو جھپیاں پائیں، آپ تو اس کے کچھ لینا دینا نہیں۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملے۔ شکریہ۔